کہ وہ خوش رہنا سیکھو. کس طرح خوش رہا جاتا ہے، اور اس کے بھی حدود ہے، اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے. تو آگے فرما رہے ہیں کہ غم میں بھی اور خوشی میں بھی، کیونکہ شریعت غم کو ہلکا کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے. ابھی اس طرح بات ہوئی وہ اللہ کی تو اسی بات تھی کہ کتنا غم ہلکا، کیا کیا لوگ آگے بات کریں گے، کس طرح غم ہلکا ہو. تو یہ سب شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ شریعت غم کو بھی ہلکا کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے اور راحت کے متعلق ایسے امور کی تعلیم دیتی ہے جس سے اسباب راحت میں ترقی ہو، زوال نہ ہو. اگر صحیح اصول کا اتباع کیا جائے تو کوئی بھی پریشانی نہیں. دین اور پریشانی عجیب بات ہے، دین میں پریشانی تو ہے ہی نہیں، خواہ اور وہ احکام ظاہرہ ہوں یا باطنہ. پھر آگے سلام سے متعلق بھی ہے اور بہت ساری چیزیں، مسافے سے متعلق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ والوں کا مسافہ کرنا ہے. ابھی یہ کتنا ایسا عمل ہے، ابھی جب کرونا کے دن آئے تو سب نے ایک خوف راس پھیل گیا، سب ایک دوسرے دور دور رہنے لگے، سلام کر رہے دور سے. جب نمازیں فاصلے سے، فرض نماز فاصلے سے پڑھی جانے لگی تو لوگوں نے سمجھا کہ لوگوں سے بھی دور رہو کہ اب جراثیم لگیں گے. ایک جنازے میں گئے تو ہمیں ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے علاقے کی، تو وہ ان کی مسجد میں گئے تو وہ جنازہ ان کو اپنے ایریا کو خود پڑھانا تھا. تو جیسے یہاں بیٹھے وہ 10 فٹ دور گاڑی کھڑی تھی، ایمبولینس ڈاکٹر صاحب اس میں سے اتارا بھی نہیں، وہیں سے دور سے 10 فٹ سے جنازہ پڑھایا انہوں نے. اب لوگ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے تو یہ مسافہ نہیں کرنا. اچھا بھی جراثیم لگی، مسجد میں مل رہے ہیں، محلے میں مل رہے ہیں، کاموں مل رہے ہیں، مسافہ نہیں کر رہے، دور دور سے رہ رہے. پھر اس کی مختلف شکلیں اختیار کر لیں مسافہ کرنے کی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ زندگی میں خوف بھی ہو گیا تھا، مرنے کا خوف ہے کیونکہ کوئی بھی نہ مرنا چاہتا. جینے کی جو ڈھنگ سیکھ نہیں رہے اور مرنا بھی نہیں چاہتے. کتنے مزے کی بات ہے، جیسے جینا چاہیے ویسے جی بھی نہیں رہے اور مرنا بھی نہیں چاہتے. تو بہرحال پھر وہ دوریاں ہوتی چلی گئی اور لوگ جنازے میں بھی نہیں جا رہے، شادی میں نہیں جا رہے، سب بند ہو گیا. یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی اعلانات ہو رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں جا کے تراویح پڑھیں. حضرت فرمانے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی. امام صاحب اعلان کرے 5 آدمی رک گئے فرض نماز کے بعد، خالد سے رک گئے اور 4 خادم رک گئے، تراویح پڑھاؤں گا میں. بہت ہے مائک پہ اعلان کرے سب نکل جائے، لائٹیں بند کر دے، دروازے خادم لوگ جلدی سے بند کرو. تو کتنا سخت وقت تھا فرمانے جمعے کی نماز نہیں پڑھی. تو حال وہ دواخانہ مختصر یا بذان ہونے والی دعا بھی کر لیں. دواخانے میں لوگ آ رہے ہیں تو ایک صاحب حضرت ابھی ذکر کیا تھا، حضرت امام صاحب کا ان کے لیے دعا کرنی صحت کی. تو حضرت کی بھانجا ہے فاخر امام، کیا نام ہے، تو سب نے مسافہ کیا اور انہوں نے فوراً مسافہ کیا. بڑھ گیا، یہ کرونا کے دن کی بات ہے. تو کہنا بہت اچھا لگا آپ سے مسافہ کیا. تو میں نے کہا اب دفتر جا کے پھر سب سے مسافہ کرنا، چلو نہیں کریں زبردستی نہیں کرنا، اور ان کو بتانا کہ تم نے میرے اپنے والد سے ہاتھ ملائے ہوں گے، ان کے والد نے اپنے والد سے دادا سے ملائے ہوں گے، دادا نے کسی تھانوی سے ملائے ہوں گے، انہوں نے اپنے شیخ سے ملائے ہوں گے. اس سلسلے اگر غلط نہ کہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مل جائے گا جا کے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے گا سر، یہ مبالغہ میرا سند فرمان ہے، حضرت نے سند دی. تو کیوں خوف کھاتے ہو، کرو مسافہ. تو انہوں نے جا کے دفتر میں کہا، تو ہمیں ہمارے عزیز بھی کام کرتے ان کے ساتھ، تو انہوں نے بہت خوش ہوئی. تو انہوں نے سب سے پہلے ملایا. انہوں نے کہا میں تو سب سے ملاؤں گا جو ملا سکے. تو ان میں بہت سارے دل ملانے شروع کی. تو اس بات کا بھی چرچا کیا جائے اور اس بات کی بھی ذہن سازی کی جائے تو جب جا کے ہوگا کہ بھی کتنے یہ سنت عمل خدا ہی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اسے خالی نہیں ہوگا. اس میں اتنی کشش، اتنی اور مسافہ بھی عین سنت کے مطابق، یہ انگریزوں کی طرح نہیں ہاتھ بڑھا کے. والدین اپنے بچوں کو جب کہیں ملنے جاتے ہیں
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہینڈ شیک ہینڈ، یہ انگریزی کے جملہ کیوں نہیں کہتے کہ مصافحہ کرو بھائی اپنے تایا سے، اپنے بڑے بھائی سے، اپنے جو تمہارے شہزاد خالدات ہوں جاتے اور جو سننا طریقے وہ سکھاتے ہیں، سارے عمر کریں گے۔ تو اتنا رچ بس گیا کہ مول صاحب طبیعت ہی نہیں چاہتی کسی سے ایسے کر کے ہاتھ ملانے کی، جب تک اس کا دوسرا ہاتھ بھی ہاتھ میں نہ لے لو۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا۔ اس کی مقصد دیکھیں، اسی پہ اگر سارے دن غور کریں تو کم، تو یہ حضرت نے دیکھی آداب معاشر اللہ تعالیٰ سے ہم کرنے والے بن جائیں اور غور ہی کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے سنا ہے پڑھا، یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آ جائے، یا اللہ یہ سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، اور یہ جہاں بیٹھنا ہمارا یا اللہ اپنی دربار میں قبول فرما لیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر لیں۔ ہمارے ایک بچہ ہے چھوٹا 3 سال کا، غریب ہے بہت شدید، عیسیٰ نام ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اپنی ظہر کی نماز کے بعد زیادہ تعارف ہوا، ہمارے جو لاہور سے قریبی ہمارے بزرگ ہیں حافظ آباد مولانا عبد الحنان صاحب، تعارف ہوا ہے، ان سے فون آیا، ان سے بات بھی ہوئی۔ کمر کا آپریشن ہوا تھا، میں کہا جب آپ کے احباب آئیں تو ان سے خصوصی دعا کے لیے میری درخواست کریں کہ میں چلنے پھرنے قابل ہو جاؤں، پھر اپنے کام میں لگ جاؤں۔ اس طرح سے جو بیمار ہیں، ہمارے بھائی نصیر بہت پرانے ہمارے ساتھیوں میں سے دادا کی خدمت میں رہے، وہ بھی بیمار ہے، کمر کی تکلیف میں بستر پہ ہیں۔ جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شفا کام کا عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، بھائی شیخ صاحب کی، ہمارے شیخ بھائی بیٹھے ہیں، ان کی چھوٹی ذات بہن کے انتقال ہوا، پچھلے اللہ ان کی میں مختصر رہا ہے۔ جو لوگ اور جو لوگ بیمار ہیں، بعض سوری کا نام یاد نہیں آتے، لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ جن لوگوں نے صحت یابی کے لیے کیا ہے، بھائی عبدالرافع کی نانی ہے، بھائی زبیر صاحب کی والدہ ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے۔ اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کی اولاد کی دعا فرما دے۔ جو لوگ مہنگائی روزگار سے روزگاری سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ روزگاری دور فرمائے صحت تندرستی عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ تعالیٰ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سوائے سنت کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ ڈال دیں۔ یا اللہ تعالیٰ بیوی بچے بوڑھے جوان پڑوسی رشتےدار برادری سب اس پہ لگ جائے، خاندان والے، کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو، تو یا اللہ تعالیٰ آپ کی رضا حاصل ہوگی۔ یا اللہ جبھی آپ کی رضا ہوگی، یا اللہ ہمارے مشکل احسان ہو کر فرما دیں۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم فوراً ہی اس بات کی حالت میں عادت ڈالیں کہ فوراً نقد ان کے لیے دعا کر دیں تاکہ ہماری ان کے حق میں دعائیں یا اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں۔ آمین۔